بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کو کثرت مال و اولاد اور بہت لمبی عمر عطا کی گئی۔ اس کی اولاد میں یہ عادت حسنہ تھی کہ جب بھی ان میں سے کوئی جوان ہوتا اون کا لباس پہن کر پہاڑوں میں چلا جاتا، دنیاوی رونقوں کو خیر آباد کہہ کر درویشانہ زندگی اختیار کر لیتا، درختوں کے پتے اور جھاڑیاں کھا کر اپنا گزارا کرتا اور اسی حالت میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا۔ سب شہزادوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ جب بادشاہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو بلا کر کہا، اے میری قوم، دیکھو میری عمر اب بہت ہو گئی ہے، اس عمر میں مجھے بیٹے جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ میں تم لوگوں سے جتنی محبت کرتا ہوں تم خوب جانتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ میرا یہ بیٹا بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا راستہ اختیار نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے خاندان میں سے میرے بعد تمہارا کوئی حاکم نہ رہے گا اور پھر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر بہتری چاہتے ہو تو اس بادشاہ کو چھوٹی عمر ہی میں سنبھال لو، اسے دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں کی طرف مائل کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو شاید میرے بعد یہ تمہارا حاکم بن جائے۔ جتنا ہو سکے اس کا دل دنیا میں لگا دو۔ یہ سن کر لوگوں نے کئی میل لمبا چوڑا ایک خوبصورت قلعہ بنایا، اس میں دنیاوی آسائش کا تمام سامان شہزادے کو مہیا کیا۔ شہزادے نے کئی سال اس وسیع و عریض قلعے کی چار دیواری میں گزار دیے۔ یہاں اسے ہر طرح کی سہولت میسر تھی، اس کے سامنے کوئی غم و پریشانی کی بات نہ کی جاتی، لوگوں کو اس سے دور رکھا جاتا، ہر وقت خدام اس کی خدمت پر مامور رہتے۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت چل دیا، جب آگے دیوار دیکھی تو خادموں سے کہا، میرا گمان ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ضرور ایک نیا جہاں ہوگا، وہاں ضرور آبادی ہوگی، مجھے یہاں سے باہر نکالو تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو سکے اور میں لوگوں سے ملاقات کروں۔ جب شہزادے کی یہ خواہش بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ ڈر گیا کہ باہر جا کر کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح درویشانہ زندگی اختیار نہ کر لے۔ اسی خوف کے سبب اس نے حکم دیا، شہزادے کو ہر طرح کا دنیاوی کھیل کود کا سامان مہیا کرو، جس طرح بھی ہو اسے دنیاوی مشاغل میں مصروف رکھو تاکہ اسے باہر جانے کا خیال ہی نہ آئے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور شہزادے کو دوبارہ دنیاوی عیش و عشرت میں الجھا دیا گیا۔ اسی طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ پھر دیوار کی طرف گیا اور کہا، اب تو میں ضرور باہر جا کر دیکھوں گا، مجھے جلدی سے اس دیوار کے پار لے چلو۔ جب بادشاہ کو شہزادے کی ضد کا بتایا گیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ لوگ شہزادے کو ایک بہترین سواری پر بٹھا کر باہر لے گئے۔ سواری کو سونے چاندی سے خوب مزین کیا گیا، لوگ اس کے ارد گرد ننگے پاؤں چلنے لگے۔ شہزادہ گرد و پیش کے مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، یکایک اسے ایک بہت ہی بیمار شخص نظر آیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ انتہائی لاغر و کمزور ہو چکا تھا۔ پوچھا، اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بیماری میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ شہزادے نے پھر پوچھا، کیا اس کی طرح دوسرے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ کیا تمہیں بھی بیماری لاحق ہونے کا خوف لگا رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ شہزادے نے پوچھا، کیا میں جس سلطنت میں ہوں وہاں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے؟ کہا، ہاں بالکل آ سکتی ہے۔ عقل مند شہزادے نے کہا، اے لوگو، تمہاری یہ دنیاوی عیش و عشرت بد مزہ ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ غم و الم میں واپس لوٹ آیا۔ جب اس کی یہ حالت بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے کہا،
شہزادے کو ہر طرح کا سامان لہو و لعب مہیا کرو، اسے دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن کر دو کہ اس کے دل سے سب رنج و ملال جاتا رہے۔ لوگ شہزادے کو دنیاوی مشاغل میں الجھانے کی انتھک کوشش کرتے رہے۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ مزید گزر گیا۔ شہزادے نے پھر باہر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے مرصع سواری پر سوار کر کے اسے قلعے سے باہر لے جایا گیا۔ شہزادہ مختلف مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آگے پیچھے خادموں اور سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ ایک دم ایک بوڑھے پر نظر پڑی۔ بڑھاپے نے اس کا برا حال کر رکھا تھا۔ شہزادے نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، حضور ایام جوانی گزار کر اب یہ بڑھاپے کی زد میں آ چکا ہے۔ شہزادے نے کہا، کیا دیگر لوگ بھی اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں؟ کیا ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم میں سے ہر شخص بڑھاپے سے ڈرتا ہے۔ شہزادے نے کہا، تمہاری یہ عیش و عشرت کتنی بد مزہ ہے اور کیسی بھیانک ہے کہ کسی ایک کو بھی اس کے فساد سے چھٹکارا نہیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ مغموم و پریشان واپس اپنے قلعے کی طرف آ گیا۔ بادشاہ کو جب شہزادے کی یہ کیفیت بتائی گئی تو اس نے پھر وہی حکم دیا کہ اسے دنیاوی آسائشوں میں الجھا دو تاکہ غم و ملال اس کے دل سے جاتا رہے۔ 1 سال پھر شہزادے نے قلعے میں گزار دیا۔ اس کے بے قرار دل میں پھر باہر جانے کی خواہش ابھری، چنانچہ خادموں اور سپاہیوں کے ہجوم میں اسے باہر لے جایا گیا۔ راستے میں کچھ لوگ ایک جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ شہزادے نے لوگوں سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ شخص موت کا شکار ہو چکا ہے۔ شہزادے نے پوچھا، موت کیا چیز ہے؟ مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ شہزادے کو مردے کے پاس لے جایا گیا تو کہا، لوگوں اس سے کہو یہ بیٹھ جائے۔ لوگوں نے کہا، حضور اس میں بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ شہزادے نے کہا، اس سے کہو کہ بات کرے۔ لوگوں نے کہا، موت نے اس کی زبان بند کر دی ہے، اب یہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ شہزادے نے پھر پوچھا، اب تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، قبر میں دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا، موت کے بعد حشر ہوگا۔ شہزادے نے پوچھا، یہ حشر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، حشر وہ دن ہے کہ اس دن سب لوگ خالق کائنات کے حضور کھڑے ہوں گے۔ وہ خالق لم یزل ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا اور اس دن ہر شخص سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ شہزادے نے کہا، کیا اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی ایسا جہان ہے جہاں تم دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ؟ لوگوں نے کہا، ہاں، دنیا میں جو بھی آیا اسے آخرت کی طرف ضرور کوچ کرنا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ گھوڑے سے نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ وہ روتا جاتا اور اپنے چہرے کو مٹی سے رگڑتا جاتا۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، اے لوگو، مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ جس طرح یہ شخص موت کا شکار ہوا، اسی طرح مجھے بھی اچانک موت آ جائے گی اور میں دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم جو بروز قیامت تمام لوگوں کو جمع فرما کر جزا و سزا دے گا، میرے اور تمہارے درمیان یہ آخری عہد ہے، آج کے بعد تم مجھ سے کبھی نہ مل سکو گے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کو واپس آپ کے والد کے پاس لے جائیں گے، ان کی اجازت کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ پھر شہزادے کو بادشاہ کے پاس اس حالت میں لے جایا گیا کہ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا، میرے لال، تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو اور یہ رونا کس لیے؟ شہزادے نے کہا، ابا حضور، میں اس دن کے خوف سے رو رہا ہوں جس دن ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔
پھر شہزادے نے اون کا لباس منگوا کر پہنا اور کہا آج رات میں اس محل کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر واقعی آدھی رات کو وہ سمجھدار شہزادہ تاج و تخت ٹھکرا کر درویشانہ لباس پہنے آخرت کی تیاری کے لیے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب قصر شاہی سے نکلنے لگا تو بارگاہ خداوندی میں اس طرح التجا کی، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ سے ایسی زندگی مانگتا ہوں جس میں میری سابقہ زندگی کی آسائشوں میں سے کچھ نہ ہو، اور میں پسند کرتا ہوں کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر میں لمحہ بھر کے لیے بھی دنیاوی آسائشوں کی طرف نظر نہ کروں۔ پھر وہ شہزادہ تمام دنیاوی آسائشوں اور نعمتوں کو خیر آباد کہہ کر اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ شہزادہ گناہوں کے خوف سے دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ کر چلا گیا، حالانکہ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ کس گناہ کی کتنی سزا ہے۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو دردناک سزائیں جانتے ہوئے بھی گناہوں سے کنارہ کشی نہیں کرتا، نہ گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور نہ ہی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما کر اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، جو آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرتا ہے اسے کامیابی کی راہیں نظر آ جاتی ہیں۔ سچے دل سے جو بھی کام کیا جائے اس کے اثرات بہت جلد مرتب ہوتے ہیں۔ عقل مند شہزادے نے لوگوں کے مختلف احوال میں غور و فکر کیا تو اسے فلاح کا راستہ مل گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے عبرت حاصل کریں، اس دنیا سے دل نہ لگائیں۔ یہ بظاہر تو بڑی منقش لیکن حقیقت میں بڑی خاردار و بیکار ہے۔ اخیاروں کے لیے اس دنیا میں ہر طرف عبرت ہی عبرت ہے، مگر کیا کریں، دنیا کی رنگینیوں نے آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔